میں ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ہر گاؤں میں ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ہمارے توجہات کو کھینچتی ہے۔ پوری دنیا اس وقت جن دکھوں سے جو ہے نا دکھ رہی ہیں وہ آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں، اور جیسے حافظ صاحب نے فرمایا اور جیسے صاحب نے فرمایا اور صاحب نے فرمایا، اگر انسان اپنے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی اس خصوصیت سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اوپر خیر و خوبی خود ہی نازل کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ لوگوں نے ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھا ہے نا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت کی دنیا کے لیے۔ ہم مادی طور سے تو بہت قریب ہو چکے ہیں، مثلاً آپ اس موبائل کو لے لیں، اس نے ہم سب کو آپس میں کتنا قریب کیا ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ جب آپ یہاں تو کہ اس 8-10 سال پہلے آپ کا موبائل نہیں تھا، ہم اتنے نفرتوں میں مبتلا نہیں تھے اس وقت، اب ہم مزید نفرتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اتنے ایسے ہمارے دشمن بن چکے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آتے کہ ساری دنیا کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دشمن بنانے لگتے ہیں، لیکن اس کو ریورس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریورس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں سے، گھر سے، محلے سے، گاؤں سے ان نفرتوں کو دور کریں، اور ساری نفرتوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے۔ ہم امت محمدی ہیں، ہم سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے ہم برابر ہیں، امت محمدی ہونے کے ناطے سے ہم برابر ہیں، عثمان ہونے کے ناطے سے برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایک ہی علاقے کے گاؤں کے ہیں اور پڑوسی ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے سے جو ہے نا آپ کی ایک دوسرے کے حقوق ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ جو ادا کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یہ سب سے زیادہ منفرد چیز ہے پوری دنیا میں نا۔ میں اگر کہیں ریکارڈ ہو کے کہیں اور بھی یہ ہماری گفتگو پہنچے، ان سب کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ فخریہ چیز ہے جو اس علاقے میں ہے، اور ہمیں ان سب سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ 30 دسمبر 2022 ضلع سانگڑ میں جامع علومہ بعثت کا اظہار خیالات۔ صاحب نے انہوں نے ہمیں رجسٹر دکھایا، اس میں اکثر بچوں کی 100% حاضری تھی۔ دل خوش ہو گیا، یعنی واقعا خوشی اپنی جگہ، حیرت اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ میں خود حیران تھا، خود محمد علی عزیزی صاحب انہوں نے سارے ماجرے کو دیکھ کر اتنی حیرانی کا اظہار کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح کو بھی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ بھائی یہ بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، یہ خیر ہے، خیر، بڑا خوبصورت نام ہے، خیر و خان۔ دیکھیں یہ جو محفل اس وقت سجی ہوئی ہے نا، اس میں خود حافظ صاحب قبلہ مولانا امام جماعت ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس محفل میں ماشاءاللہ رونق افروز ہوئے بیٹھے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عزت افزائی انہوں نے ہماری کی ہے۔ تو دیکھیں یہ پاک نبی کی امت ہے، یہ امت کا خوبصورت گلدستہ، خیر و خان کا گلدستہ یہ یہاں پر جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج پاک پیغمبر کا قلب مبارک، ان کا مبارک دل کتنا خوش ہوگا اس شیعہ سنی وحدت کو دیکھ کے، اس بھائی چارگی کو دیکھ کے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ پاک نبی کی امت ہوگے، پوری دنیا میں پاک نبی کی امت کا چہرہ اور اس کا سر بلند کرنا، یہ خیر و خان کی اس کوٹ کا نصیب ہو جائے۔ خیر نماز پڑھنے کے لیے آبا جان پوری مسجد بچوں سے میں ہم جب بھی آتے ہیں تو سندھی اپنے بھائیوں کی اس ثقافت کو دیکھ کر ہمیں فخر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی اچھی ثقافت آپ کے پاس ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی خدا صاحب بھی پورے ملک میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ان کا بھی آنا جانا رہتا ہے، تو میں آتے ہوئے راستے میں بھی آپ کی ان خوبیوں کو بیان کر رہا تھا کہ جب بھی ہم سندھ جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسی سرزمین ہے کہ جس میں قبولیت بہت زیادہ ہے۔